وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ باب الوقوف علی الدابۃ بعرفۃ۔ الوقوف، وقوف کرنا، علی الدابہ، سواری پر، بعرفۃ، عرفہ میں۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن أمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها، کہ لوگ جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس، یوم عرفۃ، عرفہ کے دن، فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے حوالے سے۔ فقال بعضهم، تو بعض نے کہا، ہوا صائم، کہ یہ روزے سے ہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، لیس بصائم، نہیں ہے وہ روزے دار۔ فارسلت الیہ، تو میں نے بھیجا ان کی طرف، بقدح لبن، ایک پیالہ دودھ کا، وہو واقف علی بعیرہ، جبکہ آپ سوار تھے اپنی اونٹ پر، فشربہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا اس کو۔ اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں زیادہ مزید وضاحت کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر عرفہ میں موقف کی طرف گئے تھے، اور پھر آپ نے غروب آفتاب تک سواری پر ہی وقوف فرمایا تھا۔ اب اس میں علماء امت کا تھوڑا اختلاف ہوا ہے کہ کیا پھر وقوف عرفہ سواری پر کرنا افضل ہے یا پیروں پہ کھڑے ہو کر کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تھرو آؤٹ سواری پر ہی کیا ہے، تو میجورٹی جو علماء ہیں انہوں نے سواری پر وقوف کرنے کو افضل قرار دیا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ سواری پر جب آپ ہوتے ہیں، لائک فار ایگزامپل، اگر آپ کو کوئی چیز دے دی جائے جس کے اوپر آپ بڑے آرام سے کھڑے ہو سکیں، تو پھر آپ کو شاید عاجزی اور انکساری اور دعا کرنے میں زیادہ مدد ملے۔ لیکن جو دوسرے حضرات ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ کسی ضرورت یا مصلحت کے تحت تو کسی سواری کے اوپر، اور جیسے آج کل تو یہ اونٹ وغیرہ وہاں پر لے جانا ممکنات ہی میں سے نہیں ہے، تو بس کسی ضرورت یا مصلحت کے تحت سواری استعمال کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کو تعلیم دینا اور مناسک حج سکھانا تھا، لہٰذا عام طور پر کوئی انسان وقوف عرفہ کرے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ہی کرے گا۔ باب الجمع بین الصلاتین بعرفۃ، جمع کرنا دو نمازوں کا عرفہ میں۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما، اذا فاتتہ الصلاۃ، کہ جب ان کی نماز نکل جاتی، مع الامام، امام کے ساتھ، یعنی وہ مسجد نمرہ نہ پہنچ پاتے، اور باجماعت نماز جو عرفہ کے دن ہوتی ہے ظہر اور عصر ملا کر، قصر اور جمع، وہ اگر ان کی مس ہو جاتی تو وہ کیا کرتے، جمع بینہما، تو پھر وہ خود ہی منفرد جو نماز پڑھتے اس میں بھی وہ ان دونوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ وقال الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضی اللہ عنہما، کہ سالم بن عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جس سال اس نے جنگ کی تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ، سأل عبداللہ، تو اس نے پوچھا تھا عبداللہ بن عمر سے، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ بالکل ایک پولیٹیکل انسان تھے، بالکل سیاست کے اندر نہیں آتے تھے، اور ایک عابد، زاہد اور عالم ہستی تھے یہ۔ کیف تصنع فی الموقف یوم عرفہ،
تو اس نے حجاج نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کس طرح آپ کرتے ہیں موقف میں عرفہ کے دن، یعنی آپ وقوف عرفہ کیسے کرتے ہیں؟ فقال سالم، تو سالم نے جواب دیا، ان کنت ترید السنت، اگر تم چاہتے ہو سنت کو پورا کرنا، فحجر بالصلاۃ، تو جلدی کیا کرو نماز کے لیے، اور تہجیر کہتے ہیں عام طور پر ظہر کی نماز کو جلدی کرنے میں، تو جلدی کرو ظہر کی نماز یوم عرفہ، عرفہ کے دن۔ فقال عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر نے کہا، صدقہ، اس نے سچ کہا، یعنی سالم ٹھیک کہتا ہے، انہم کانوا یجمعون بین الظہر والعصر فی السنہ، کہ وہ سنت کے مطابق جمع کیا کرتے تھے ظہر اور عصر کو۔ فقلت لسالم، تو میں نے کہا سالم سے، افعل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا؟ فقال سالم، تو سالم نے کہا، وَهَلْ تَتَّبِعُونَ، اور نہیں تم لوگ پیروی کرتے، فی ذالک، اس میں، الا سنتہ، مگر ان کی سنت ہی کو، یعنی ان کے علاوہ ہم اور کس کی پیروی کریں گے، وہی تو کرتے تھے، اسی لیے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ حضرات جو حج جا چکے ہیں یا جانا رہتا ہے ان کا، تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ عرفہ کے دن ضرور ہی میدان عرفات میں ایک بحث چھڑتی ہے کہ جمع اور قصر کس نے کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے جا کر پڑھ لیتے ہیں نماز، تو وہ جمع اور قصر کریں گے، لیکن جن کی جماعت نکل جائے وہ قصر تو کریں گے لیکن وہ جمع نہیں کریں گے، وہ اپنے خیموں میں اپنے اپنے وقت پر ظہر اور عصر کو ادا کریں گے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور اختلاف بھی بعض علماء کے درمیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ جمع اور قصر سفر کی وجہ سے ہے کہ حجاج کرام کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، حالت سفر میں ہوتے ہیں، یا یہ مناسک حج میں سے ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر کی وجہ سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ پھر یہاں جو حج کرنے آئے ہوئے ہیں وہ جمع اور قصر نہیں کریں گے، اور جو مکہ سے باہر سے جیسے سفر کر کے لوگ آئے ہوئے ہیں بس وہی جمع اور قصر کریں گے۔ دوسرے علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ مناسک حج میں سے ہے، اس کا مکین ہونا وہاں کا یا غیر مکین ہونا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ مناسک حج میں سے ہے اور ہر کوئی یہاں پر جمع اور قصر ہی کرے گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کی سنت میں سے ہے کہ امام زوال آفتاب کے بعد خطبہ دے گا اور خطبے سے فراغت کے بعد ظہر اور عصر جمع کر کے ادا کرے گا، اس میں اہل مکہ یا غیر اہل مکہ کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے یہ اختلاف کہ اگر کوئی اکیلا پڑھے اور مسجد نمرہ میں نہ پڑھے تو وہ کیا کرے، کیا وہ دونوں نمازیں جمع کرے یا انہیں الگ الگ اپنے وقت پر ادا کرے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اکیلے میں جو انفرادی نماز بھی پڑھ رہا ہوگا تو وہ جمع اور قصر ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی زیادہ بہتر اور صائب رائے ہے، درست رائے ہے کہ میدان عرفات اور مزدلفہ میں نمازوں کو جمع اور قصر کیا جاتا ہے، چاہے مسافر ہو یا مقیم، چاہے امام کے ساتھ پڑھے چاہے اکیلا پڑھے، سنت رسول یہی ہے، اسی طرح سے فالو ہوتی ہے۔ اللہ عالم۔ باب قصر الخطبۃ بعرفہ، چھوٹا دینا خطبہ عرفہ کے دن، مختصر پڑھنا خطبہ عرفہ کے دن۔ قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ ان عبد الملک ابن مروان، عبد الملک بن مروان یہ امید خلیفہ بھی تھے اور یہ جورسٹ تھے، یہ دین کی سمجھ رکھنے والے ایک اسکالر بھی تھے۔ کتب الی الحجاج، انہوں نے لکھا حجاج کو، ان یأتم بعبداللہ ابن عمر فی الحج، کہ امامت میں ادا کرنا یعنی پیروی کرنا عبداللہ بن عمر کی حج میں۔ فلما کان یوم عرفہ، تو جب ہوا عرفہ کا دن، جاء ابن عمر رضی اللہ عنہما، آئے ابن عمر رضی اللہ عنہما، وَأَنَا مَعَهُ، اور میں ان کے ساتھ تھا، اور یہ میں کون ہے؟ یہ ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں۔
ہین زاغت الشمس او زالت، جب جھک گیا تھا سورج اور یا پھر ڈھل گیا تھا، فصاح تو انہوں نے اونچی آواز میں پکارا، عند فسطاطہ اس کی خیمے کے باہر، اس کی جو ایک کنات لگی ہوئی تھی اس کے باہر، این ھذا کدھر ہے یہ، فخرج الیہ، آپ یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ کو کسی کا اور نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کیے ہوئے ہوتے تھے، ان کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا فلا تخشوہم واخشونی، اور تم ان سے مت ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے تم ڈرو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اب اس وقت کا امیر ہے، بادشاہت کی ایک کیفیت ہے، وہ ظالم انسان ہے اور وہ مشہور ہے اپنے ظلم کے لیے، کیونکہ اس نے حج کی امارت کرنی ہے، حج کو لیڈ اس نے کرنا ہے، تو انہوں نے خود جا کر اس کے خیمے کے باہر جا کے اونچی آواز میں کہا یہ کہاں ہے، ویر از ہی، فخرج الیہ، تو وہ نکلا ان کی طرف، فقال ابن عمر، تو ابن عمر نے کہا الرباح، جلدی چلو، فقال الآن، اس نے کہا اس وقت، قال نعم، انہوں نے کہا ہاں ابھی چلو، قال انذرنی افید علی ماء، اس نے کہا ذرا سا تو مجھے ٹائم دیں، میں اپنے سر پہ پانی انڈیل لوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ان کی ساتھ ہی عاجزی اور انکساری، اور یہ سب کچھ دین کی خاطر تھا کہ حج جو ہے وہ درست اور سنت کے مطابق ادا ہو جائے۔ فنزل ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو ابن عمر اپنی سواری سے اتر آئے، یعنی کہ انتظار کرنے لگے حجاج کا نکلنے کا، حتی خرج، یہاں تک کہ وہ نکلا، فسار بینی و بین ابی، پھر وہ چلنے لگا میرے اور میرے والد کے درمیان، فقلت، تو میں نے اسے کہا، ان کنت ترید، اگر تو چاہتا ہے، ان تصیب السنت اليوم، کہ تم آج کے دن سنت کو پہنچو، یعنی سنت پر عمل کرو، فقصر الخطبۃ، تو خطبے کو مختصر کرو، وعجل الوقوف، اور وقوف عرفہ کے لیے جلدی کرو۔ فقال ابن عمر، تو ابن عمر نے کہا صدقہ، اس نے سچ کہا۔ خطبہ مختصر ہونا اور جامع ہونا خطیب کی سمجھداری کی علامت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے حج کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسلمانوں کے خون اور مال کی حرمت، شہر مکہ کا تقدس، ذی الحج، یوم عرفہ کی حرمت کے مساوی قرار دیا، کہ مال اور جان کی حرمت کسی کی ایسے ہے جیسے تم مکہ شہر کی حرمت کو سمجھتے ہو، عرفات کی حرمت کو سمجھتے ہو۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین کی تھی۔ تو یہ ایک خطیب کی سمجھداری کی علامت ہے کہ وہ حج کا خطبہ انتہائی جامع اور انتہائی مختصر دے، اور خطبہ جو ہے حج کا وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ظہر کی اذان کہی جاتی ہے، اور پھر اقامت اور ظہر کی نماز ہوتی ہے، پھر دوبارہ اقامت ہوتی ہے اور عصر کی نماز ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور جو رائے ہے وہ یہ ہے، اور وہ بھی پتہ چلتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، کہ ظہر کی اذان ہو، پھر اقامت ہو اور نماز ہو، پھر دوبارہ عصر کی اذان ہو، پھر اقامت ہو اور عصر کی نماز ہو، لیکن ایک ہی اذان اور دو الگ الگ اقامہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی بالکل درست ہے۔ اور یہ جو جلدی کرنا ہے ظہر کی نماز کا حج کے دن، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وقوف کا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مل جائے، وہ وسیع ہو جائے، اس میں وسعت آ جائے، کیونکہ بیسیکلی وہ دن جو ہے وہ وقوف عرفہ کرنے کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگنے کا دن ہے۔ باب التعجیل الی الموقف، موقف میں یعنی وقوف عرفہ کرنے میں جلدی کرنا۔ اب اس عنوان کے نیچے امام بخاری کوئی نئی حدیث نہیں لائے، اور پیچھے جو احادیث ہیں انہی سے ڈرائیو ہوتا ہے یہ ترجمۃ الباب بھی، اور بعض جو نسخے ہیں صحیح بخاری کے، ان میں جو امام بخاری نے کچھ نہ کچھ اور درج کیا ہے، لیکن ان کا بیسیکلی یہاں پر حدیث نہ لانا جو ہے اس کی وجہ یہ ہے، ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس لیے اس میں حدیث نہیں رکھی کہ وہ بلا وجہ مکرر، یعنی بلا وجہ جو ریپیٹیشن ہے احادیث کی وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح بخاری میں بظاہر جو احادیث ریپیٹیٹیولی آئی ہیں وہ ہر دفعہ ایک اور ہی جو ترجمۃ الباب ہے اس کو پروف کرنے کے لیے آئی ہیں۔ باب الوقوف بعرفہ،
عرفہ کے دن وقوف کرنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي، میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال ادللت بعیرا، جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میرا گم گیا اونٹ، فذهبت تو میں گیا، اطلبه یوم عرفہ، اس کو تلاش کرنے عرفہ کے دن. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، واقفا بعرفہ، عرفہ میں وقوف کرتے ہوئے. فقلت، تو میں نے کہا، ھذا واللہ من الحمص، کہ یہ تو حمص میں سے ہیں. فما شأنہ ہا ہنا، تو یہاں ان کا کیا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کر رہے ہیں عرفات میں، کیونکہ یہ تو حمص میں سے ہیں. اب یہ ہے کہ حمص جو ہے یہ حماسہ سے ہے، اور یہ جو ایک فلسطین کی تنظیم بھی ہے نا حماس، وہ بھی اسی سے ہے. اور حمص کہتے ہیں سختی کو، اور قریش اپنے آپ کو حمص اس لیے کہتے تھے کیونکہ یہ دین میں سختی سے کام لیتے تھے، اور اسی سختی کی وجہ سے وہ حج کے دنوں میں کہتے تھے کہ ہم کیونکہ قریش ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے. اور میدان عرفات جو ہے نا یہ حدود حرم سے باہر ہے، اور مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے. یہ منا سے چلتے تھے، تو منا سے جب آپ عرفات جاتے ہیں تو مزدلفہ راستے میں آتا ہے، جاتے ہوئے آپ مزدلفہ کو کراس کر کے سیدھے عرفات جاتے ہیں، اور واپسی پر آپ مزدلفہ رکتے ہیں. لیکن قریش جو ہیں باقی لوگ عرفات جاتے تھے، اور قریش جو ہیں یہ مزدلفہ جا کر وہیں رکتے اور کہتے کیونکہ ہم قریش ہیں، کیونکہ ہم حمص ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں سے واپس جائیں گے، کیونکہ ہم حرم کے اندر سے نہیں نکل سکتے. اچھا، اب یہ جو جبیر بن مطعم والی حدیث ہے نا، اس سے بعض جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دور جاہلیت کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ قریش میں سے تھے، لیکن جب بھی حج کا زمانہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ علماء نے یہ لکھا ہے نا کہ آپ نے حج کیا ہے اس زمانے میں بھی، دور جاہلیت میں بھی، جب آپ ابھی نبوت پر سرفراز نہیں ہوئے تھے، تو تب بھی جب قریش جو ہیں حمص کے طور پر مزدلفہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی عرفات میں جاتے تھے اور وہاں پر وقوف کرتے تھے. اللہ عالم، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق اور اس کے حکم سے ہی کیا کرتے تھے. شاید یہ ہجرت سے پہلے اور نبوت کے بعد کی بات ہو، اللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی بھی ایسے کلیئر بات جو ہے وہ پتہ نہیں چلتی ہے. بہرحال جبیر بن مطعم نے کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور یہ آخری حج حجۃ الوداع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت تو یہ خود مسلمان تھے، اور اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب صحابہ جو ہیں وہ موجود تھے، تو کیا قریشی کیا نان قریشی. لیکن یہاں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ گما، تو میں حرم میں سے نکلا اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں پہنچا عرفات، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو حمص میں سے ہیں، تو یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ قریش جو ہے وہ مزدلفہ سے آگے نہیں نکلتے تھے. اسی طرح سے قرآن میں بھی آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں باقی کے، یعنی عرفات سے. اور عرفہ کے دن کی جو بہترین دعا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے ہیں وہ یوم عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور عرفہ کے دن ظہر اور عصر کے بعد، ظہر کے بعد ہی پریفریبلی، ورنہ اس کے آنورڈ جتنا بھی ٹائم ہے جبل رحمت کے قریب کھڑا ہونا اگر کسی کو موقع مل جائے، اور وہاں دعائیں مانگنا مستحب ہے.
لیکن ویسے پورا میدان عرفات جو ہے اس میں کسی بھی جگہ پر وقوف کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں تو یہاں کھڑا ہوا ہوں لیکن میدان عرفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ قال حدثنا فروة بن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاہلیة عراتا، کہ لوگ جو ہیں وہ طواف کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں برہنہ، الا الحمص، سوائے حمص کے یعنی قریش کے، یحتسبون علی الناس، وہ دیا کرتے تھے لوگوں کو کیا چیز؟ کپڑے۔ یعطی الرجل الرجل الثیاب، آدمی مردوں کو کپڑے دیتا، یعنی غیر قریشیوں کو، یطوف فیہا کہ چلو تم اس میں طواف کر لو، وتعطی المرأة المرأة الثیاب تطوف فیہا، اور عورت کو کپڑے دیتی، ایک قریشی عورت غیر قریشی عورتوں کو کپڑے دیتی کہ وہ اس میں طواف کر لیں۔ فمن لم تعطه الحمص، جس کو حمص کپڑا نہیں دیتے، طاف بالبیت عریانا، تو وہ خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا طواف کرتا برہنہ۔ وکان یفید جماعت الناس من عرفات، اور باقی لوگوں کی جو جماعت ہے وہ تو عرفات جا کر واپس لوٹتے تھے، یعنی منی سے عرفات جاتے اور عرفات سے واپس آتے، یعنی دور جاہلیت میں بھی عرفات جانے کا کانسیپٹ موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو دین ابراہیم کی جو یہ چیزیں موجود تھیں ان میں عرفات جانا بھی موجود تھا، لیکن قریش نے اپنے آپ کو اس سے ایگزیمپٹ کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو بہتر اور برتر سمجھتے ہوئے۔ وَتُفِيدُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ، اور جو حمص ہیں یہ جمع یعنی مزدلفہ سے واپس آتے تھے، یعنی منی سے مزدلفہ ہی ٹھہر جاتے اور وہیں سے واپس آ جاتے۔ قال، تو انہوں نے کہا، فَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے، یہ ہشام بن عروہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے والد عروہ نے بتایا، اور ان کو عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی جو عروہ کی خالہ تھیں انہوں نے بتایا، ان هذه الآیت، کہ یہ آیت نزلت فی الحمص، یہ حمص کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، البقرہ 199۔ قال كانوا يفيدون من جمع فدفعوا الى عرفات، اور راوی کہتے ہیں کہ قریش مزدلفہ سے پلٹ آتے تھے اس لیے انہیں عرفات کی طرف لوٹایا گیا، انہیں بھیجا گیا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکن اعظم جو ہے حج کا وہ عرفات قرار دے دیا، الحج عرفہ کہہ کر، کہ جو عرفات میں ہوگا تو باقی اس کے ارکان جو ہیں کہیں دم دے کر، کہیں کوئی کفارہ دے کر، کہیں اس کو ادا کر کے، کہیں اگر کوئی مس ہو گیا تو اس کی کوئی اور ایکسپیشن کر کے حج ہو جائے گا۔ لیکن جو عرفات میں نہ پہنچا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے جو ایک حادثہ ہوا تھا تو اس میں بہت سے حجاج کرام جو ہیں وہ ایمبولینسز کے اندر، انہوں نے باقی کچھ بھی نہیں کیا تھا، ایمبولینسز قطاروں کی قطاریں اس دن پہنچی تھیں حجاج کرام کو لے کر عرفات کے میدان میں، کہ تاکہ یہ یوم عرفہ میں حاضر ہو جائیں اور یہاں سے پھر یہ واپس چلے جائیں تاکہ ان کا حج نہ مس ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ ان کی ایک بدعت تھی جو قریش نے جاری کی ہوئی تھی، اور مشہور یہ کیا ہوا تھا کہ جن کپڑوں میں گناہ کیے جائیں ان میں بیت اللہ کا طواف نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ہم ان کو کپڑے دیں گے کیونکہ ہم سپیریئر ہیں، اور سب کو ظاہر ہے نہیں دے سکتے تھے کپڑے، اتنے ہوتے نہیں ہوں گے، تو وہ دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنے کپڑوں میں تو تم لوگ بہرحال طواف نہیں کر سکتے، تو پھر تم لوگ بیت اللہ کا طواف پھر کپڑوں کے بغیر کر لو۔ پھر اسی طرح ان کی شدت پسندی میں کچھ اور چیزیں بھی تھیں، مثلا منی کے جو دن ہیں ان میں سائے تلے کھڑے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوتے تھے، اور اس رسم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ختم کیا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کی پچھلی دیواروں سے پھلانگ کے آؤ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، اور وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو اپنے دروازوں سے آیا کرو، اللہ کو اس سے کیا سروکار کہ تم دیواریں پھلانگ رہے ہو۔ اور میدان عرفات میں پوری عجز و انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا، شام تک خود کو دعاؤں میں مصروف رکھنا اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانا، یہ حج کی مین روح ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی تلافی ہی ہو سکتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے سوار تھا،
آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے تھے، اچانک آپ کی اونٹنی جھک گئی اور آپ کے ہاتھ سے اس کی نکیل چھوٹ گئی۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ نکیل اٹھانے کے لیے نیچے جھکا دیا اور دوسرے ہاتھ کو دعاؤں میں بدستور اٹھائے رکھا، یعنی ایک ہاتھ پھر بھی دعا کے لیے بلند ہی رکھا۔ تو جو حاجی میدان عرفات میں پہنچ کر وہاں پر خیموں میں فضول یعنی گفتگو میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ باب السیر اذا دفع من عرفہ، عرفات سے لوٹتے وقت کس طرح چلنا چاہیے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل اسامہ سے پوچھا گیا وأنا جالس اور میں بھی بیٹھا تھا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یسیر چلتے، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، حین دفع جب وہ لوٹتے عرفات سے۔ قال تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کان یسیر العنق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام رفتار چلتے، فاذا وجد فجوة، اور جب آپ کسی میدان میں آ جاتے، نص، تو آپ ذرا تیز بھی ہو جایا کرتے تھے۔ قال ہشام، اور ہشام کہتے ہیں، والنص، اور یہ جو نص ہے یہ ہے فوق العنق، یہ عام چلنے سے ذرا سا تیز رفتاری سے چلنے کو نص کہتے ہیں۔ فجوتن، پھر وہ کہتے ہیں فجوہ کیا ہے؟ اسامہ بن زید کے جو الفاظ ہیں ان کی صراحت کر رہے ہیں، متسع یعنی ایک وسیع پلین، والجمیع فجوات و فجاء، اور فجوہ کی جو جمع ہے وہ فجوات اور فجاء ہوتی ہے، وکذالک رکوۃ و رکاء، اور اسی طرح جس طرح سے رکوہ کی جمع رکوات اور رکاء ہوتی ہے۔ مناس، مناس کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں آیا ہے لیس حین فرار، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھاگنے کا اب وقت نہیں رہا، لا تحین مناس قرآن میں آتا ہے، تو اس وقت اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، تو لہٰذا نون صاد صاد نص، ذرا سا تیز چلنا۔ مزدلفہ میدان عرفات سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور عرفات سے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ واپسی ہوتی ہے، اور وہاں پہنچ کر پھر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور اس لیے عرفات سے واپسی مزدلفہ لوٹتے وقت جلدی کی جاتی ہے، اور یہ جلدی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وقت اب کم ہے، ٹھیک ہے، پہنچنا ہے، جا کر نمازیں 2 پڑھنی ہیں، وہیں پر پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپسی کے وقت اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ پہنچتے ہوئے، یہاں سے جاتے ہوئے آپ کے پیچھے فضل بن عباس تھے، اور مزدلفہ سے منی واپس جاتے ہوئے بھی فضل بن عباس آپ کے پیچھے تھے، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سواری کے آگے آگے اس وقت دوڑ رہا تھا۔ اور عرفات سے جب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے لوگوں کی ذرا امپیشنٹ آوازیں سنی اور جانور کو ڈانٹنے کی اور تیزی کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں آرام اور سکون سے چلو، بھاگنا دوڑنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ جب بھیڑ ذرا ختم ہوتی تو پھر ذرا سی آپ اپنی رفتار ایک نیچرل طریقے سے تیز کر بھی لیا کرتے تھے۔ باب النزول بین عرفۃ و جمع، عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان سواری سے اترنا، یعنی عرفات سے واپس مزدلفہ جاتے ہوئے کیا آپ سواری سے اتر سکتے ہیں تھوڑی دیر؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن یحیی بن سعید عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیث افاض من عرفہ، کہ جب آپ لوٹے عرفات سے، مال الی الشعب، تو پھر آپ جھکے متوجہ ہوئے ایک گھاٹی کی طرف، فقضا حاجتہ، تو قضائے حاجت کی، فتودع، پھر وضو کیا، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا، یعنی اسامہ بن زید نے، کہ اے اللہ کے رسول، اتصلی، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ فقالا، کیونکہ مغرب ہو رہی تھی نا، یا ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی نماز ہم مزدلفہ جا کر پڑھیں گے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء
بجمع، عبداللہ بن عمر مغرب اور عشاء جمع کیا کرتے مزدلفہ میں، غیر انہو مگر یہ کہ وہ یمر بالشعب الذی اخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ضرور وہ جایا کرتے تھے اس گھاٹی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف تشریف لے گئے تھے، فیدخلوا اس میں داخل ہوتے، فینتفضوا تو وہاں پر قضائے حاجت کرتے، ویتودعوا اور وضو کرتے، ولا یصلی حتی یصلی بجمع اور نہیں وہاں نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ کر وہاں پر نماز پڑھیں۔ یہ اتنا زیادہ جو سنت کو فالو کرنا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع ہے، یہ عبداللہ بن عمر کے علاوہ باقی صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن عبداللہ بن عمر گھاٹی بھی وہ استعمال کرتے کہ جو گھاٹی، اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر قضائے حاجت کی ضرورت نہ بھی ہوتی تو بھی اتر کر ادھر جاتے، وہاں پہ بیٹھتے اس پوزیشن میں اور پھر اٹھ کے واپس آ جاتے۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن محمد بن ابی حرملة عن قریب مولى بن عباس عن اسامة بن زید رضی اللہ عنہما انه قال ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفات۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں سواری کے پیچھے بیٹھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفات سے، مزدلفہ والے جو ایک پورشن ہے اس میں۔ فلما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعبہ گھاٹی کے پاس، الایسر بائیں والی، الذی دون المزدلفہ وہ جو مزدلفہ کے قریب تھی، مزدلفہ سے ذرا پہلے تھی، اناہا تو اونٹنی کو بٹھایا، فبالا پھر آپ نے پیشاب کیا، ثم جاء پھر آپ تشریف لائے، فسببت علیہ الوضوء تو میں نے ان کے اوپر وضو کا پانی انڈیلا، فتودع وضوءا خفیفا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا وضو کیا، فقلت تو میں نے پوچھا الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز، قال فرمایا الصلاۃ امامک نماز تمہارے آگے، یعنی ذرا ٹھہر کے ابھی آگے جا کے پڑھیں گے۔ فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوار ہوئے، حتی اتی المزدلفہ یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچے، فصلی پھر آپ نے نماز پڑھی، ثم ردف الفضل رسول اللہ غداۃ جمع پھر اس کے بعد جو مزدلفہ کی صبح تھی اس صبح فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے۔ قال قریب فاخبرنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن الفضل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریب کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے اپنے بھائی فضل بن عباس سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یزل یلبی نہیں چھوڑا تلبیہ کہنا، حتی بلغ الجمرہ یہاں تک کہ آپ جمرہ عقبہ پہنچ گئے، کنکریاں جب آپ نے مارنی شروع کی تو آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دیا تھا۔ اب مسنون یہ ہے کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا جائے، اور خلفائے بنو امیہ میں سے کچھ جو تھے نا انہوں نے اس سنت کو ترک کر دیا تھا، اور یہ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان میں کسی جگہ پر مغرب ادا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہوں چاہے کتنے بھی پاورفل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سے جو غلطی ہوتی ہے ہو سکتا ہے ان سے درگزر کرے، ان کو معاف کرے، لیکن سنت کو چینج کرنے کی کوشش کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اہل ایمان کو اکٹھا کیا، الحمدللہ علی ذالک۔ باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسکینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا سکینہ سکون و اطمینان کے ساتھ چلنے کا، عند الافاضۃ لوٹتے ہوئے یعنی عرفات سے، واشارتہ الیہم بالصوت اور ان کی طرف لوگوں کی طرف اشارہ کرنا کوڑے سے۔ قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابراہیم بن سوید قال حدثني عمرو بن ابی عمرو مولى المطلب قال اخبرني سعید بن جبیر مولى والبۃ الکوفی قال حدثني ابن عباس رضی اللہ عنہما انه دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ لوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ سے،
فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وراءہ اپنے پیچھے، زجرن شدیدن ڈانٹ شدید کی آواز، وضربن للابل اور اونٹوں کو مارنے کی آوازیں، فاشار بصوتہ الیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوڑے کے ساتھ سب کی طرف اشارہ کیا، وقالا اور فرمایا، ایھا الناس اے لوگو، علیکم بالسکینہ تمہارے اوپر سکینت اختیار کرنا لازم ہے، سکون کو قائم رکھو، فإن البر لیس بالایداع، نیکی جلدی جلدی کرنے میں اور اونٹوں کو اس وقت دوڑا کے رکھنے میں نہیں ہے، ایداع اودعو یعنی اسرعو، اسرعو یعنی جلدی کرنا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے اودعو خلالکم کہ وہ پھر تیز دوڑیں گے تمہارے درمیان، اودعو خلالکم یبغونکم الفتنہ، وہ تمہارے درمیان تیز تیز چلیں گے فتنے کی تلاش چاہتے ہوئے۔ یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا، اس کی طرف اس مناسبت سے امام بخاری کا ذہن اس طرف منتقل ہوا ہے، اور ان کی یہ عادت ہے کہ حدیث میں جو الفاظ قرآن کے کسی روٹ ورڈ سے آتے ہیں تو پھر قرآن کی آیات اور ان الفاظ کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ اور خلالکم کا وہ کہتے ہیں من التخلل، یعنی یہ تخلل سے ہے، اور جس کے معنی ہے بینکم یعنی تمہارے درمیان، وفجرنا خلالہما نہرا، جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ ہم نے چلا دیں اس کے درمیان، خلالہما بینہما، خلالہما کا مطلب بینہما۔ باب الجمع بین الصلاتین بالمزدلفہ، مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه سمعه يقول، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یعنی یہ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اسامہ بن زید کو فرماتے سنا، دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ، لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے، فنزل الشعب، تو آپ ایک گھاٹی پر آ کے تو اترے، فبالا، پھر آپ نے پیشاب کیا، ثم تودع، پھر آپ نے وضو کیا، ولم یسبغ الوضوء، اور اس وقت آپ نے بہت اچھی طرح کامل وضو نہیں کیا، فقلت له الصلاۃ، تو میں نے آپ سے پوچھا نماز، فقال الصلاۃ امامک، تو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز تمہارے آگے ہے، فجاء المزدلفۃ، پھر آپ جب مزدلفہ پہنچے، فتودع، تو آپ نے وضو کیا، فاسبغ، پھر آپ نے کامل وضو کیا، ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز کی اقامت کہی گئی، فصلی المغرب، تو آپ نے مغرب پڑھی، ثم اناخ کل انسان بعیرہ فی منزلہ، پھر ہر انسان نے اپنا اونٹ جو ہے وہ بٹھا لیا اپنی اپنی جگہ پر، ثم اقیمت الصلاۃ، پھر دوبارہ اقامت کہی گئی نماز کے لیے، فصلی، تو پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، ولم یصلی بینہما، اور ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی نوافل سنتیں آپ نے نہیں پڑھی تھی، کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تھے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی تھی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دو نمازوں کو اگر جمع کرنا ہو تو اس میں درمیانی اگر کوئی وقفہ آ جائے یا آدمی کو تھوڑا بہت اس میں کوئی کام وغیرہ اپنا کر لے، خصوصاً جو حالت سفر میں ہے، فار ایگزامپل آپ کسی ریسٹ ایریا پہ رکے، آپ نے ایک نماز پڑھی، اس کے بعد پھر آپ کو کچھ کھانا ہے یا آپ نے پیٹرول ڈلوانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام کر کے پھر آپ دوبارہ آئے اور پھر آپ نے دوسری نماز پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مزدلفہ کی رات آپ نے آرام کرتے ہوئے اور سو کر گزاری ہے، اس دن آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، کیونکہ اگلے دن جو کام ہے وہ بہت محنت طلب اور اعصاب شکن ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ادائیگی کے لیے اس رات مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ باب من جمع بینہما ولم یتطوع، جس نے دونوں نمازوں کو جمع کرتے وقت درمیان میں نفل وغیرہ نہ پڑھے۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم بن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جمع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المغرب والعشاء بجمع، مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں،
کل واحدۃ منہما باقامہ، دونوں نمازوں کی اپنی اپنی اقامہ تھی، ولم یسبح بینہما، اور ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی نوافل نہیں پڑھے، ولا علی اثر کل واحدۃ منہما، اور نہ ہی ان میں کسی کے بعد نفل ادا کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بس 3 فرض پڑھے مغرب کے، پھر اس کے بعد 2 فرض پڑھے عشاء کے، اور وتر بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے۔ قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا يحيى قال اخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الختمي قال حدثني ابو ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فی الحجۃ الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفہ، کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مزدلفہ کے مقام پر مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا تھا۔ باب من اذن واقام لکل واحدۃ منہما، جس نے ہر نماز کے لیے الگ اذان اور الگ اقامہ کہی۔ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یقول حج عبداللہ رضی اللہ عنہ، حج کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، فأتینا المزدلفہ، تو ہم لوگ مزدلفہ آئے، حین الاذان بالعتمۃ، کہ جس وقت اذان ہوئی پھر عشاء کی، او قریبا من ذالک، یا اس کے قریب قریب کا وقت تھا، فامر رجلا، یعنی عشاء کی اذان کا وقت تھا تو ہم مزدلفہ پہنچے، اور یہی ہوا کرتا ہے ظاہر ہے جب آپ عرفات سے لوٹتے ہیں، تو ایک آدمی کو انہوں نے حکم دیا، فاذن، تو اس نے اذان دی، واقام، اور اقامہ کہی، ثم صلی المغرب، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مغرب پڑھی، وصلی بعدها رکعتین، اور پھر مغرب کے فرضوں کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں، ثم دعا بعشائہ، پھر انہوں نے اپنا کھانا منگوایا رات کا، فتعشا، پھر انہوں نے اپنا کھانا کھایا، ثم امر، پھر انہوں نے حکم دیا، ارا، تو رجلا فاذن واقام، تو وہی آدمی جس نے پہلے اذان اور اقامت کہی تھی وہی آیا اور اس نے اذان اور اقامت کہی، وہ آیا یا کوئی اور آیا۔ قال عمر، تو عمر کہتے ہیں، لا اعلم الشک الا من زہیر، اور اس میں مجھے نہیں پتا کہ کسی اور کو کوئی شک ہوا سوائے زہیر کے، کہ ثم صلی العشاء رکعتین، پھر کہ آپ رضی اللہ عنہ نے عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں، فلما طلع الفجر، پھر جب فجر طلوع ہوئی، قال، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی هذه الساعة، نہیں پڑھا کرتے تھے اس گھڑی میں، الا هذه الصلاة، سوائے اس نماز کے، فی هذا المکان، اس جگہ پر، من هذا اليوم، اس دن۔ قال عبداللہ، پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا، ہما صلاتانی، یہ 2 نمازیں ہیں، تحولانی، جو ہلی ہوئی ہیں، ہٹی ہوئی ہیں، ان وقتہما، اپنے وقت سے۔ کون کون سی؟ صلاۃ المغرب، ایک تو مغرب کی نماز اپنے وقت سے ہٹ کر پڑھی جاتی ہے، بعد ما یأتی الناس المزدلفہ، وہ تب پڑھی جاتی ہے جب رات ہو چکی ہوتی ہے اور لوگ مزدلفہ آ جاتے ہیں، اور دوسری اپنی جگہ سے ذرا ہٹی ہوئی نماز کون سی ہے؟ والفجر، اور فجر کی نماز، حین یبزغ الفجر، کہ جب ظاہر ہو جاتی ہے فجر۔ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں نمبر 1 تو یہ پتہ چلا کہ مزدلفہ میں جب مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی جائیں تو دونوں طریقے درست ہیں، 1 اذان اور 2 اقامت، اور 2 الگ الگ اذانیں اور الگ الگ اقامت۔ پھر یہ ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان کھانا کھایا جا سکتا ہے، اپنے اونٹوں کو بٹھایا جا سکتا ہے، کوئی بھی اگر آرگنائزیشنل کوئی کام کرنا ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب یہ ان کا اپنا کوئی عمل تھا، ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہیں ہے یا کوئی بھی وجہ ہوئی ہے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پڑھنا ہی ثابت ہے،
اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی افضل اور راجح ہے۔ البتہ اگر کوئی مغرب کے بعد 2 سنتیں عبداللہ بن مسعود کے فعل کی وجہ سے، کیونکہ یہ اکابر صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے پڑھی ہے، تو پھر اسے گنہگار نہیں کہا جا سکتا، لیکن عین سنت یہی ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ پھر یہ کہ یہ جو 2 نمازیں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہیں، اس میں مغرب کی تو بالکل سمجھ میں آتی ہے نا بات، کہ ظاہر ہے کہ مغرب اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، فجر کیسے اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، تو آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ تھوڑا سا جو ہی طلوع فجر ہوتی تھی اسی وقت آپ پڑھ لیا کرتے تھے جو ہے فجر کی نماز، اور اس کے بعد آپ نے وقوف مزدلفہ کیا ہے۔ تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اس کو اندھیرے ہی میں پڑھنے کی تھی، لیکن طلوع فجر کے فوراً بعد پڑھ لینا جو ہے وہ صرف حج کے موقع پر ہوا ہے، یعنی ارلیئر دین ریگولر ہیبٹ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔